اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے بھی اکثر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی سیاسی پارٹی۔ یہ تو اتفاق ہے کہ ملازمت میں بطور اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ لوگوں سے، خاص کر جو برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو کسی نہ کسی عہدے کے حامل ہیں، ان سے ملاقات رہی ساری عمر ہی، تو اس لیے تھوڑا سی دلچسپی بھی تھوڑی سی پیدا ہوئی اور تھوڑا سا واقفیت بھی ہوئی کہ اندرون خانہ حالات کیا ہوتے ہیں۔ آج میرا ارادہ ہے کہ میں 5 جولائی 1977 کو، جس دن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور zia-ul-haq صاحب کا معصلہ لگا، تو اس پر تھوڑی سی اپنی رائے کم ہے، لیکن ایک وقوع جو ہوا، جو واقعات ہوئے، اس کے متعلق میں کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوں، جو تھوڑی بہت دلچسپی کا بھی عمل ہے سلسلہ، اور تھوڑا سا اس میں سبق بھی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ آئندہ کے لیے یا پچھلے حالات پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے۔ 5 جولائی 1977 میں میں بطور اسسٹنٹ کمشنر جیلم تعینات تھا۔ تو ایک دن پہلے سے یہ بات، بلکہ 2-3 دن پہلے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ پی این اے اور گورنمنٹ کے درمیان مزید نہیں چل سکتا، کوئی خرابی ہونے کا خدشہ نظر آنے لگا۔ تو 4 جولائی کی رات کو یہ بات ہو گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھی۔ 31 پوائنٹ سے پی این اے کے ہے، تو گورنمنٹ نے تو 2-4 اور پوائنٹ جو ہے وہ مان لیے ہے اور سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ یہ ہوتا رہا، لیکن اچانک صبح گڑبڑ ہوگی اور چیف آف آرمی اسٹاف جو جنرل zia-ul-haq، انہوں نے معصلہ لگا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ ڈسمس کر، ختم کر دی۔ اب یہ ہے کہ یہ بالکل اچانک تھا، چونکہ صلح صفائی ہو گئی تھی اور پی این اے کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب zia-ul-haq صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب کے بڑے گرویدہ تھے اور بہت تابع داری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا، جن میں شاید میں بھی شامل تھا، کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور فوج کے درمیان نا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اور یہ گورنمنٹ، چونکہ جو ریڈیو اور ٹی وی پہ آ رہا تھا وہ اس قسم کی خبر تھی، جناب ذوالفقار علی بھٹو، جناب ذوالفقار علی بھٹو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیل میں بھی چونکہ کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، ہم سارا دن معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے، کوئی سمجھ نہ لگی کہ ہوا کیا ہے۔ شام کو 7:15 بجے تقریر تھی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، تو
میں بطور اسسٹنٹ کمشنر ADC ہمارے ایک مہربان دوست جن کے ساتھ پہلے بھی پوسٹنگ رہی، ان کے گھر جا کے ہم نے تقریر سنی. میرے ساتھ دونوں میجسٹریٹ بھی، سول ججز، DSP وغیرہ، میری ساری ٹیم جو ہے دوستوں کی وہ بھی تھی. ہم 6:45 وہاں جا کے بیٹھ گئے اور ہم نے وہ ساری تقریر سنی. اس تقریر میں جو چیزیں نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دونوں کی بڑی تعریف کی. مثلاً پیپلز پارٹی کے بھی گورنمنٹ کی بڑی تعریف کی اور پھر PNA کی بھی بڑی تعریف کی. یہ کوئی تھوڑی سی عجیب بات لگتی تھی کہ PNA کے بارے میں انہوں نے کہا آفرین ہے ان کی، جس طرح PNA نے اسلام کے بول بالے کے لیے اسلامی نفاذ کی بات ہوگی کہ جی نظام اسلام جو ہے وہ نافذ کیا جائے جانا چاہیے. یہ PNA کی ڈیمانڈ بھی شروع میں ایسی نہیں تھی. شروع میں تو یہ تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں 77 یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، دوبارہ کرائے گی، جس کے لیے لوگ تیار بھی ہو گئے. لیکن یہ جب بعد میں اس طرح موڑ دیا گیا رخ کہ جی نظام اسلام نافذ ہونا چاہیے. گلستان علی بھٹو کی گورنمنٹ نے بہت ساری اصلاحات اسلامائز کرنے کی کوشش کی. جمعہ کی چھٹی کر دی، شراب خانے بند کر دیں، جوا خانے بند کر دیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنے کی کوشش، لیکن بات بنی نہ، چونکہ اندر خانے کچھ باتیں اور چل رہی. اور اس میں پھر مورخین نے تو بہت کچھ لکھا ہے. اس وقت میں اس ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہتا. میں جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک سلسلہ ایسے لگ رہا جس کا میں نے تبصرہ کیا، اور آج ہی مجھے یاد آ رہی کہ مجھے وہ باتیں ریکارڈ کا جو حصہ ہے وہ بتانی چاہیے. اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ میں نے اس بات کا خصوصی طور پہ ذکر کیا. رات گئے تک ڈسکشن ہوتی رہی. مثلاً میں نے بڑا اس کو محسوس کیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ختم ہو گئی اور ماشاء اللہ میں نے اس کو ویلکم نہ کیا. دوست کہنے لگے کہ بڑی اچھا ہو گیا مونگا صاحب، آپ کا تو پیپلز پارٹی سے نہیں اتنی بنتی تھی، آپ کے لیے تو سارے جھنجھٹ ختم ہو گئے، مشکل آسان ہو. میں نے کہا نہیں یار، اب کیسی باتیں کرتے ہیں. Now he would be the chief executive of پاکستان. وہ اس وقت بڑی تلخ گفتگو ہو گئی لوگوں کے ساتھ، تو میں نے اس کو مزاق کا رنگ دے کے تو ذرا لائٹ موڈ کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ ایڈا متھا سیدھا سواندہ، ایک سے دوسری آنکھ نہیں ملتی ہیں. تو جناب ونگیا لتا پولیس مقابلے 2-4-5 جملے میں نے طنز و مزاق کے طور پہ کیے، لیکن ماحول جو تھا وہ ٹینسی ہوا جا رہا. اس سے بہت سے مثلاً صاحب خانہ جو تھے جن کے گھر میں وہ ذرا مذہبی خیالات کے لگے روز مرہ کے معاملات میں. انہوں نے کہا جی یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ 90 دن میں الیکشن کرا دے گا جو اس نے وعدہ کیا. میں نے کہا جی ہرگز نہیں کرائے گا، آپ اس کے چہرے کو نہیں پڑھ رہے. اور باقی چیزیں نہیں، اس نے PNA کی بھی بڑی تعریف کر دی ہے اور گورنمنٹ کی بھی، دونوں کی آواز جو ہے وہ نکال دی ہے.
بہرحال دوست سارے کرتے رہے، 12 بج گئے بحث میں کہ جی یہ میں نے کہا جی نہیں کرائے گا. تو راجہ اسلم صاحب ADC جی تھے، انہوں نے کہا یہ ضرور کرائے. وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا اگر اس نے نہ کرائے میں استعفیٰ دے دوں گا. میں نے کہا جناب آپ استعفیٰ نہیں دیں گے، اگر اس نے کرائے میں استعفیٰ ضرور دوں. اور کہنے جی نہیں آپ. میں نے کہا اس میں اچھائی کیا ہے، مثلا کون سی اچھی عادات ہے اس کی؟ انہوں نے کہا جی وہ گھڑی جو ہے وہ ایسے سامنے والی یہ میں چکن پہن کے ڈالتا ہے، ایسے ہاتھ ملاتا ہے، ایسے پھر ہاتھ سینے پر رکھتا ہے. میں نے کہا جناب راجہ صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ دیکھیں تو اس میں باتیں کیا کی ہیں، اس کی نیت مجھے نہیں لگتی 90 دن، اور میں شور ہوں کہ یہ نہیں کرے. چنانچہ اٹھنے لگے تو راجہ صاحب نے کہا بھائی مونگا صاحب جوش میں پھر یہ کب چاپ اور گپ شپ لا دیں. بیٹھے رہے اور باتیں ہوتی ہوں. آخر پہ میں نے کہا لو جی آج فیصلہ کیے دیتے ہیں انشاءاللہ. کاغذ راجہ صاحب اندر سے کاغذ منگوائے، وہ کاغذ لڑکا لے کے آیا رائس ٹیکس، اس پر میں نے جوش میں آ کر لکھ دیا I shall be looking forward for the day when PNA shall have to join hands with PPP to launch a campaign against this regime to oust this junta. یہ کیا کہ میری عادت ہے کہ میں دستخط کر کے نیچے لکیر مارتا ہوں اور نقطہ ڈالتا ہوں، ڈاٹ. وہ میں نے زور سے کیا تو وہ کاغذ پھٹ گیا. میں نے وہ راجہ اسلم صاحب کو دے دیا کہ یہ ریکارڈ کے طور پہ رکھیے گا، یہ میں نے سیریس بات کی ہے، لکھ دیا ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالی میں کوئی دعوے داو نہیں کسی فلم کا، لیکن یہ آپ رکھ لیں. چنانچہ جناب اللہ کا کرنا ایسا ہوا 2-2.5 سال کے بعد جب میں اسسٹنٹ کمشنر چلیوٹ لگا ہوا تھا تو ٹیلی فون کال آئی. اس وقت یہ ٹیلی فون نہیں اٹک کیمل فور ڈاک کرے. راجہ اسلم صاحب لائن پر تھے، انہوں نے پردے کے ساتھ ہی کہا مونگا صاحب تسی اولیاء ہو گئے ہو. میں کہا جناب راجہ صاحب کوئی گستاخی ہو گئی یہ آپ اللہ والے ہیں، میں نے کیا پتا. اور نے کہا BBC سنے نہیں؟ میں کہا نہیں. اس نے کہا MRD بن گئی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، یہ بن گئی ہے. اور نواب نصر اللہ خان اور مفتی محمود یہ دونوں اس کے ممبر ہیں، اور نصرت پٹو اس کی چیئر پرسن. 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. میں نے کہا تب آئی ایم ویری سوری، مجھے بالکل نہیں پتا. کیونکہ مونگا صاحب تھوڑا لکھے ہوا کاغذ وہ جیل اس دن رات کو جڑا تسی جوش چاہ گئے تھلے لکیر ماری کاغذ پڑھ گئے. وہ کاغذ میرے سامنے پڑا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے انہوں نے پڑھ کے سنایا. میں نے کہا مجھے تو پوری طرح یاد بھی نہیں، کئی سال ہو گئے، لیکن یہ بات میں نے سوچ سمجھ کر لکھی تھی اور ایسے ہی کوئی بڑھ نہیں آنکھ دی تھی. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سچ ثابت ہو گیا. میں نے کہا یہ تو پڑھی لکھی بات تھی، آپ دیکھیں انہوں نے یہ ہسٹری ہے، کبھی کوئی نہیں کیا. تو جب پھر 90 دن پورے ہوئے تو پہلی اکتوبر تھی شاید یا کیا دن بنتا، اس پر ٹی وی پر جناب جنرل زia-ul-haq صاحب آئے اور انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے، جن میں جو مجھے اب تک یاد ہے وہ یہ تھے کہ جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا، تو 90 دن کے الیکشن 90 دن نہیں، تو میں اس کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کرتا.
میرے ساتھ جو 2-3 دوست بیٹھے تھے انہوں نے بڑے کہکے لگائے، تالیاں بجائی کہ لو جی گل آ گئی ہے، بلی تھیلے جو باہر آ گئی. میں نے کہا نہیں، آپ یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ جناب جنرل ضیاء-ال-حق صاحب نے فرمایا، میرے اس ایگزیکٹ ورڈز انورٹڈ کامات پہ، میرے اس اعلان کے بعد پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی بھی جرنیل دنیا میں کوئی بھی جرنیل اپنی مرضی سے اقتدار چھوڑ کر نہیں جائے گا. ہمارے دوستوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کوئی تحویل کرے گا، کوئی مطلب ہے یہ کوئی تبدیلی کرے گا اس میں. میں نے کہا نہیں، آپ بات سنیں تو صحیح نا. تو ضیاء-ال-حق نے ایسے ہاتھ مار کے کہا مگر مجھے ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد بات ختم ہوں. میں نے کہا ہونا رام آ گیا جی، تسی انڈے شور مچائی یار. اس نے نہیں الیکشن کرا رہا. وہ تو راجہ صاحب اس وقت ہمارے جو جیل میں ADCG تھے، ان کی ایک اپنی ذاتی رائے تھی، وہ مذہبی ٹرینڈ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے حلوے والوں کی بات کی. تو ہمارے تو حلوے والوں کے بھی ہم عقیدت مند ہیں، اور پیپلز پارٹی والوں کے ہم نے تو جو فیکچول بات ہے وہ کی ہے کہ ضیاء-ال-حق نے کسی قیمت پر الیکشن نہیں کروانا. 90 دن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوئے. چنانچہ یہ بات، اس کے بعد پھر جتنے بھی واقعات ہوتے رہے ان میں وہ راجہ صاحب میرا ذکر فرماتے رہے اور کہتے رہے دیکھو جی اسی تو سمجھ نہ اسی بڑے سیانے ہیں، مگر محمد صاحب نے تو کمال کر دی تھی. دیکھے جی الیکشن نہیں ہونا. چنانچہ آپ دیکھیں پھر کئی سال تک ان کا طریقہ واردات تھا یہ کہ لوگوں کو چکر دینا. مثلاً اس میں سارے سیاستدان جب ہار مان گئے تو انہوں نے کہا یار اب ہم اس سے ضیاء-ال-حق صاحب سے معافی مانگتے. چنانچہ انہوں نے اس وقت جو سب سے عمر رسیدہ بزرگ سیاستدان تھے وہ تھے میاں ممتاز محمد خان. تو سارے سیاستدانوں نے، جن میں یہ بھی شامل تھے، سر فہرست تھے مفتی محمود صاحب اور نصر اللہ خان، نوابزہ نصر اللہ خان، کہ جناب ان کو کہیں کہ آپ معافی دے دیں، ہمیں اب بڑی ہو گئی ہے تو آپ اب بس کریں، آپ نے اپنی مرضی سے جانا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، آپ کو ہلا نہیں سکے. چنانچہ ڈیٹ فکس ہو گئی، ٹائم فکس ہو گیا. جب ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب گئے تو ضیاء-ال-حق صاحب ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہلے پورچ میں کھڑے تھے. جب ان کی گاڑی دولتانہ صاحب بھی گئی تو آگے بڑھ کے انہوں نے بڑے پراتفاق طریقے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کو ویلکم کیا. اس کے بعد اندر چلے گئے، میٹنگ ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. 2.25 گھنٹے تک دولتانہ صاحب جنرل صاحب کے ساتھ باتیں کر آخر باہر آ گئے. سارے لوگ بے تابی سے ان کے منتظر تھے کہ جی سناؤ پھر کی ہوا ہے، کی گلاں ہوئی جی، کی گلاں ہوئی تو کی بنایا جی. وہ دولتانہ صاحب وہاں سے جا رہے ہیں. وہ یار میں تو ان کی بس وہ میری بھی انی عمر گزری ہے پر ایڈا زبردست بندہ میں نہیں بھائی. انہوں نے کہا اس نے مجھے اس طرف آنے ہی نہیں دیا. میرے باپ دادا سے شروع ہوئے اور میرے بچوں تک آ گئے کہ تھوڑے دادا جی ہے سن، انہوں نے ہے سلسلہ، تھوڑے والد صاحب تھوڑا فلانا تسی ہے، اور دسو ایدی کی گل سی اودی کی گل. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے ضیاء-ال-حق صاحب نے اس طرف آنے ہی نہیں دیا. اب یہ اللہ جانے یہ مذاق کی بات ہے، مذاق کی بات ہے یا واقعی ایسے ہوا. لیکن ضیاء-ال-حق صاحب اگر اس حادثہ میں اللہ کے پاس نہ جاتے تو شاید پتہ نہیں
اور کتنی دیر تک یہ سسٹم چاہتا ہے. لیکن میں پچھلے دنوں بھی ایک جگہ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ یار میں 19 دسمبر کو ریفرینڈم کرایا. ساری چیزیں میں کیونکہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا اس لیے میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں. لیکن ایک بات مجھے خوب یاد رہی جس پر میں نے اپنے آپ کو بھی بڑا لان تان سمجھے کیا. باقی بھی بہت سارے میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ میں نہ تیروں میں نہ تینوں میں. لیکن میں نے کہا اتنے بزرگان دین، اتنے اللہ والے، اتنے پیرانے پیر، یہ سارے لوگ موجود تھے. اور اس نے کہا کہ جی دیکھو، اگر آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں پاکستان میں تو یہ جو میں پرچی بنا کے اس میں اگر آپ نے اس کی فیور میں ووٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا خادم جنرل محمد زia-ul-haq 5 سال کے لیے اس طرح آپ کیا 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گیا. اور 19 اکتوبر کو دسمبر پہلی دفعہ زia-ul-haq صاحب نے یعنی پبلک میٹنگز ایڈریس کی. تو گجرانوالے میں بھی میں اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد، میری ڈیوٹی اس وقت یہ تھی کہ میں زia-ul-haq صاحب کو کلب میں ریسیو کروں، ان کو نماز پڑھنی ہوگی وہاں، اس کے بعد ان کو کھانا کھلاؤں اور پھر لاہور کے لیے روانہ کروں جہاں ان کا اگلا پڑاؤ. تو یہاں پہلے انہوں نے گجرانوالے میں ایڈریس کرنا تھا پبلک میٹنگ کو ایڈریس کر کے آئے. میں اور سیشن جج اس وقت کے ہم آگے ہوئے، میں نے ان کو ریسیو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی. انہوں نے نماز پڑھتے کے ساتھ انہوں نے کہا چلیں، بڑا ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب مزید وقت نہیں. میری پریشانی یہ تھی کہ میں نے ان کو کھانا کھلانا. تو جب چلنے لگے نا تو زia-ul-haq صاحب اور جنرل غلام جلامی صاحب ایز گورنر پنجاب وہ دونوں جا رہے تھے اور میں ان کے بالکل ساتھ پاؤں لگاتے ہوئے جا رہا تھا کہ ذرا یہ وقفہ مجھے ملے. تو میں ان سے پوچھوں جناب کھانا ساتھ رکھ دیں، کیونکہ میرے ساتھ جو اسٹاف سارا تھا وہ کہہ رہے تھے جی کھانا تیار ہے. تو میں ان کے ساتھ اب میں سن رہا ہوں کہ زia-ul-haq صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب جنرل جیلانی ایڈریس کر کہ یہ تو ٹھیک ہے آج کا شوق آپ کا بہت، لیکن آپ کے صحیح کارکردگی 19 کو پتہ چلے گا جس دن ریفرینڈم کا دن. یہ وہ آگے سے وہ جو کہہ رہے ہیں. میں نے ایک دم آگے منہ کر کے جیلانی صاحب کو مخاطب کر کے کہ سر وہ کھانا ساتھ ہی رکھ دے. پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہتے، میں نے اپنے پاس سے کہہ کہ صاحب ادھر رکھ. تھوڑی دیر بعد پھر تحصیلدار بھاگا ہوا آیا اس وقت کا وہاں کہ جی وہ بوتلا میں یار میں نے جھنجھلا کے اچھا کیا رکھ دے سب پہ نال ہی رکھ دے. بار بار میں پوچھے میں نے نہیں پوچھنا. اللہ جناب یہ بات ہوگی. تو 14 کو بالکل ریفرینڈم بھی ایسے ہی تھا جیسے پہلے ریفرینڈم ہوتے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ بچے دسمبر کی چھٹیوں میں وہاں آئے ہوئے تھے جو ویسے لاہور میں پڑھتے تھے. تو وہ آئے تو ہمیں یہ حکم ہوا کہ نہیں تھانہ وائز بتائے کیا پرسنٹیج. تو ایک تھانے کی پرسنٹیج 105% نکلے ووٹ. تو میرا وہ جب سٹاف سارا آیا ہوا تھا میجسٹریٹ تو کاؤنٹنگ کر رہے تھے اور کیلکولیشن ہو رہی تھی تو وہ دیکھا جی 105% آپ لاتا ہے.
تو میرا بچہ جو پرائمری اسکول میں آ گئی، اس نے کہا جی پپا یہ 105% کا مطلب 100 میں سے 105% کا مطلب یہ میں کیا رہا ہوں. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 105. میں نے کہا ریفرینڈم میں ایسا ہی ہوتا ہے. چلو ہم نے وہ ادھر ادھر سی باتیں کر کے باقی باتیں انشاءاللہ. مجھے ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور لوگ اکتا نہ جائے اور دیکھنا ہی نہ بند کر دے کہ بابا دے بڑیاں لمبیاں گلاں کر دے چھڈو یہ بھی کیڑی کر یہ جڑیاں گلاں کر دے میں کیوں نہیں پا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات کسی کو نہیں پتا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے 5 جولائی کی رات کو یہ جو لکھا یہ تاریخی کہ میں انتظار کروں گا کہ یہ وہ وغیرہ ہو جائے. تو واقعی ایسے ہی ہوا کہ MRD بنی اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوتا رہا دیٹ از اے میٹر آف ریکارڈ. لیکن میں آپ کو بتا دوں ایمانداری سے اللہ حاضر ناظر ہے، میں نے پازیٹیو ووٹ نہیں ڈالا، میں نے نیگیٹو ڈالا کہ میرے ایمان کا یہ حصہ نہیں ہے، میں اس کو ایگری نہیں کرتا. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میں تو گناہ گار بندہ ہوں. یہ تو کوئی اتنا علم بھی نہیں رکھتے ہم کوئی مذہب کا یا اس طرح. یار خدا کے بندو، سارا پاکستان اتنے علماء کرام، اتنے صوفیاء کرام، اتنے جناب اللہ والے، اتنے جناب سلسلے دعوے دار، تو یہ کیسی بات ہے؟ اب ہم لوگ میں آپ بھی میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر، بلکہ اس پر مذاق کی بات بھی ایک لطیفہ بھی چلا وہ بھی آپ کو سنائی دو، اگرچہ آپ شاید پتہ نہیں اس کو وائٹ کریں یا ویلکم کریں. کہ زia-ul-haq کی بیگم شفیقہ زia-ul-haq کہا اب اچھے لائٹ موڈ میں بیٹھے تھے، بات چلی اللہ جل درست ایسے ہی کہ غلط ہے. اس نے کہا آپ جب کہہ رہے تھے تو آپ 15 سال کا کہہ دیتے، 5 سال کا کیوں کہا ہے؟ ہم نے کس نے کہنا تھا 5 میں بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، آپ 15 سال کہہ دیتے. اس نے کہا پاگا لیے پنجابی اور کرما لیے تو دیکھی نہیں نارمل ویڈیو. اور میں دفتر جاؤں گا سویرے تن پجوا گا ویڈیو کٹ کے دیکھی. میں 3 دفعہ کیا ہے اپنی تقریر کہ پھر آپ کا خادم، یہ آپ کا خادم محمد زia-ul-haq یہ صدر پاکستان ہوگا 3 دفعہ میں نے کہا. تو آپ یہ دیکھیں یہ باتیں کیسی ہیں، یہ ریکارڈ ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. کہ پہلے تو یہ بات کہ جناب بات الیکشنوں کی ہے تو نظام اسلام پر چلی گئی، نظام اسلام نافذ کرے. میرا چھوٹا بھائی ایک 7th کامن میں آیا، سلیکٹ ہوا، وہ کوئٹے جا رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا باجی 30-40 صفحے کا مضمون لکھ دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایڈمنسٹریٹر. میں نے دنیا جہاں کی لائبریریاں دیکھی، یہ کیا وہ کسی دوست نے کہا کہ جی PN دی موومنٹ دیکھیے اے گل سی وہ دیکھو وہ پڑھا کے دل. پھر میں نیپا گیا وہاں نکلوائی ساری، کسی جگہ کوئی بات ہی نہیں. اب بھی میرا دعویٰ ہے کہ آپ پوچھے کہ کیا اس وقت جی کیا بتایا کہ نظام اسلام ہے کیا، موٹی موٹی باتیں تو بتائے اس کی. اب بھی وہی ہے، صرف یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں ایک جو مزاحیہ لکھنے والے ہیں، اب تو بہت مانو قدسیہ کے اور فلانے کے بھائی، نام میں اکثر ان کا بھول گیا، تو انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کمر توڑ نہیں، سب کچھ توڑ، پھر بھی لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب یعنی یہ ہے کہ اس کو مہنگائی کو کوئی اسلامی توہین کا باعث بننے کی بات ہوگی، پھر لوگ آ جائیں گے تو اسلام کی توہین ہو گئی ہے. اور
بے غنتی ہو گئی ہے، پھر لوگ نکل آئیں گے اس بات پہ نکل کے، اس پر نہیں آؤ. تو یہ بہرحال ہمارا اتنا ایسے ہی سلسلہ ہے کہ اسلام کا اپنا اپنا اسلام ہے. جب صحیح قسم کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی میں اپنی حدود سے بڑھ گیا ہوں یا باتیں زیادہ کر رہی ہے. اصل میں میرا مقصد صرف یہ بتانا کہ یہ بات درست ہے کہ کوئی جنرل بھی اپنی مرضی سے اقتدار چھوڑ کر دیں گے. اور جناب جمہوریت ہی اصل بات. اور یہ جو ایک پارٹی ہماری اکثر کہتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے اور مجھے اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ رائے ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.